اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ قرآن حکیم کورس کے ماڈیول ایمانیات میں باب توحید کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج اس کا لیکچر نمبر 12 جو اللہ تعالیٰ کی صفت الرازق پر ہے اور الرازق کی صفت پر آج ہمارا 5واں لیکچر ہے۔ قرآن حکیم کی 40ویں سورت سورۃ المؤمن کی آیت 13 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی یریکم آیاتہ، وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے، وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور سمجھتا وہی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس آیت میں بھی رزق کو موضوع بنا کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بتایا کہ اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ کیا نشانیاں دکھاتا ہے؟ ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے، رزق نازل کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس کائنات میں ہمارے گرد و پیش بہت سے عناصر ہیں جو زمین سے آسمان کے درمیان موجود ہیں۔ ان عناصر کو بھی ہم استعمال میں لاتے ہیں۔ آسمان سے بارش برستی ہے، وہ بھی ایک رزق کے حصول کا ذریعہ ہے کہ بہت سی جگہوں پر پانی وافر ہو جاتا ہے۔ بہت سی کھیتیاں جو سیراب ہی بارش کے پانی سے ہوتی ہیں، کسان اللہ کے سہارے پر، اللہ کے آسرے پر، اللہ کی اس امید پر کہ وہ بارش برسائے گا، وہ کھیتیوں میں بیج ڈال دیتے ہیں۔ کئی صحراؤں کے اندر اگنے والی فصلیں ہیں کہ وہاں پر وہ بیج ڈال دیتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف سے آسمان سے میںہ برستا ہے اور پھر وہ کھیتی اس میں پودے اگتے ہیں اور اس سے پھل لگتا ہے اور انسان کے کام آتا ہے اور یوں انسان کو رزق میسر آتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن ذرائع سے ہمیں رزق حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بتلاتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ انسان معاشی وسائل کو اپناتا ہے، اور جب وہ اپناتا ہے تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے وہ رزق اسے مل جاتا ہے، وہ معیشت اسے مل جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں ہونے والی جتنے بھی انسان کے لیے نعمتیں، وسائل اور فائدے کی چیزیں ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ بھی انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ تو ان کے لیے بھی ایک اچھی سی حکمت اپنانا یہ بہتر چیز ہے۔ کوئی یہ نہیں کہ یہ انسان ان سے کوئی لاپرواہی برتے۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ انسان جب ان مادی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرے کہ اپنی روح کی ترقی کے لیے بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ وما یتذکر، اور اس بات کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جو اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو وہ پھر ان آیات کی طرف بھی متوجہ نہیں ہو سکتا۔ وہ وقتی فائدے کے لیے سوچتا ہے، وہ عارضی فائدوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی ایک نعمت کو دیکھ کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس کی چونکہ سوچ محدود ہے، تو جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں ہیں جو اس کے لیے بہت سے وسائل پیدا کرتی ہے، بہت سی چیزوں کی طرف اسے متوجہ کرتی ہے۔ لیکن انسان کی سوچ اسی وقت وسیع ہو سکتی ہے جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، کیونکہ اللہ کی ذات لامحدود ہے۔ اور جب انسان اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا
تو انسان کی صلاحیت، قوت، سوچ بہت محدود ہو جاتی ہے. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں، چھوٹے چھوٹے فائدے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ بڑی چیزوں، بڑے فائدے کی طرف، بڑے کاموں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا. قرآن حکیم کی 42ویں سورۃ الشورى کی آیت 27 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ اپنے بندوں کی روزی کشادہ کر دے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین پر سرکشی کرنے لگیں، وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن وہ ایک اندازے سے اتارتا ہے، ما یشاء، جتنی چاہتا ہے، إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اپنے بندوں سے خوب خبردار دیکھنے والا ہے. وہ اپنے بندوں کی تمام معاملات کی خبر رکھتا ہے اور ان کو دیکھنے والا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے خزانے بے شمار ہیں، ان میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں. اگر وہ چاہے تو اپنے بندوں کو ان بے شمار خزانوں میں سے بہت کچھ عطا کر دے، لیکن اللہ اس دنیا کے اندر رزق کو ایک ترتیب سے اتارتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے بعض لوگوں کے پاس رزق کے وسائل بہت زیادہ آ جائیں تو پھر یہ زمین پر سرکشی کرنے لگتے ہیں، زمین پر دوسروں کا حق ماننے لگ جاتے ہیں، مخلوق کو خاطر میں نہیں لاتے، مخلوق کو کچھ سمجھتے نہیں، ان کے اندر تکبر و غرور پیدا ہو جاتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وسائل ان کے ہیں، اور پھر ان وسائل پر یہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے ہر زمانے کے اندر ہر دور کے انسانوں کے لیے ان کی ضرورتوں اور تقاضوں کے مطابق روزی اتاری اور ہر انسان کے لیے اتاری. اب یہ جو انسان تنگ ہو جاتے ہیں، اللہ تو روزی کو وسیع کر کے دیتا ہے اور ہر انسان کے لیے دیتا ہے اور اس دور کے تقاضوں کے مطابق دیتا ہے. آج آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر انڈسٹری عام ہے، اس انڈسٹری کے ذریعے رزق جو ہے وہ لوگ زمین کے خزانے حاصل کر رہے ہیں، زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو باہر نکال رہے ہیں. آج سے ہزاروں سال پہلے کے انسان، وہ بھی تو روزی روٹی ان کے لیے بھی تو ہوتی تھی، ان کے لیے بھی تو رزق کے وسائل تھے. تو اب یہ وسائل اگلے دور کے لوگوں کے لیے وہ آج استعمال میں آ رہے ہیں. تو اللہ کے یہ خزانے تو موجود تھے. تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ انسانوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتے ہیں کہ وہ آگے سے آگے بڑھ کر اگلے سے اگلے دور کے لیے وہ کام کرتے جاتے ہیں. یہ ایک سلسلہ ہے اللہ کا جو چل رہا ہے، اور ہر دور کے لوگ اللہ کے اسی سلسلے سے رزق حاصل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اپنے بندوں کی روزی کو بہت زیادہ کشادہ کر دے تو پھر جن کے پاس بہت زیادہ، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس 4 پیسے زیادہ آ جاتے ہیں تو وہ سرکشی کرنے لگ جاتے ہیں، وہ لاپرواہ ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے اصولوں کو توڑنے لگ جاتے ہیں، وہ دوسروں کا حق ماننے لگ جاتے ہیں. وہ یہ نہیں کرتے کہ اللہ نے ان کو زیادہ دے دیا ہے تو وہ حالانکہ جو ان کے پاس زیادہ بھی آیا وہ بھی انہی معاشرے کے پسماندہ اور کمزور طبقوں کی محنت ان کے ساتھ معاون بنی تو ان کے پاس زیادہ آیا. لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کے پاس آ جاتا ہے تو یہ دوسروں کے سامان پر بھی نظر رکھنے لگ جاتے ہیں کہ کس طرح ان کی زمینیں، ان کے مکان، ان کے مال و اسباب یہ بھی ہمارے قبضے میں آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ انسانوں کی روزی کا ایک دائرے کے اندر بندوبست کرتا ہے اور پھر تاکہ اس سے سب مستفید ہوں. اب آپ دیکھیے کہ اگر ایک ہی وقت کے اندر سارے وسائل، بے شمار انسانوں کے سامنے بے شمار جو وسائل ہیں، لامحدود وسائل ہیں، یہ انسانوں کے لیے موجود ہوں تو پھر کچھ انسان ان سب پر قبضہ کر کے بیٹھ دیں. تو ابھی تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ وہ ایک لمٹ کے ساتھ یہ وسائل انسانوں کے لیے ہر دور کے لیے پیدا کرتا رہتا ہے. تو اب اس میں سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ، کچھ ادارے، کچھ کمپنیاں ان کو اپنے قبضے میں لے کر
دوسروں کے لیے جو ہے تنگی پیدا کر دیتی ہیں۔ آج تو صورتحال یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ یہ جو پانی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ جو پانی ہے وہ آسمان سے اتارتا ہے، زمین سے پیدا کرتا ہے، تو یہ لوگوں کے لیے عام ہونا چاہیے۔ اور ہمیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ پانی پلانا تو ثواب کا کام ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان پانی کے وسائل پر بھی قبضہ کر کے جو ہے انسانوں کو پانی خریدنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں، تو اسی طرح اللہ کے دیے ہوئے جتنے بھی وسائل ہیں، ان وسائل پر جو ہے قبضے کی سوچ یہ انسانوں میں پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک اندازے کے مطابق ایک ماپ کر چیزوں کو اتارتا ہے، تو تب بھی لوگ اس پر قبضہ کر کے دوسرے لوگوں کے لیے تنگیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کی ذہنوں کو بہت اچھے سے جانتا ہے، وہ ان کے معاملات سے باخبر ہے، وہ بصیرت والا ہے، وہ مستقبل کی چیزوں کو دیکھ کر جو ہے ہمارے لیے فیصلے کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ہر دور کے اندر جو رزق رکھا ہے، ہمیں ان کے لیے بہتر سے بہتر بندوبست کرنا چاہیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رزق میں تنگی نہیں ہے، وافر ہے، لیکن کچھ طبقوں کے اس پر قبضہ کرنے کی وجہ سے معاشرے کے اندر ہر دور میں تنگی پیدا ہوتی رہی۔ صدق اللہ العظیم۔